غوث اعظم رحمتاللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حج کا دن تھا، یوم عرفہ تھا، اور میں ایک جگہ پر موجود تھا اور میرے آگے ایک بیل چل رہا تھا، تو میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ اچانک ایسا ہوا کہ اس بیل نے مڑ کر مجھے دیکھا اور مجھے دیکھ کر کہا کہ اے عبد القادر، تم اس کام کے لیے پیدا نہیں کیے گئے اور نہ ہی تمہیں یہ کرنا چاہیے۔ تو غوث اعظم کہتے ہیں کہ بیل نے مجھ سے اس طرح بات کی، جانور نے مجھ سے بات کی، تو اس کے بعد پھر میں سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے بعد میں اپنے گھر پر آیا اور گھر میں آ کر میں اپنے گھر کی چھت پر چلا گیا۔ گھر کی چھت پر جب میں چڑھا تو اللہ نے مجھ پر ایسا کرم کیا کہ میں نے اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر عرفات میں موجود حاجیوں کو دیکھا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سارے معاملات دیکھے تو اپنی والدہ کی بارگاہ میں گیا، اپنی والدہ کے پاس جا کر میں نے عرض کیا کہ امی جان، آپ مجھے علم دین کے حصول کے لیے بغداد بھیج دیں، میں بغداد میں جا کر علم دین حاصل کروں گا، مجھے آپ اجازت عطا فرما دیں۔ دیکھیں غوث اعظم نے بھی علم دین بھی حاصل کرنا چاہا تو والدہ کی اجازت کے بغیر آپ نہیں گئے۔ تو آپ کی والدہ نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیل والا سارا واقعہ اپنی والدہ ماجدہ کو سنا دیا۔ تو غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ، جن کا نام ام الخیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا، آپ فرماتی ہیں کہ جاؤ بیٹا، اللہ کی رضا کے لیے میں تمہیں روانہ کرتی ہوں، اور اب میری اور تمہاری ملاقات قیامت کے دن ہی ہوگی۔ پھر غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد معلیٰ میں جا کر علم دین حاصل کرتے ہیں، علم تفسیر سارے کا سارا علم حاصل کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ پاک آپ کو مہارت تامہ عطا فرما دیتا ہے، اور اسی طرح علم دین پڑھاتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ امام ابن شہاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں غوث اعظم کی محفل میں موجود تھا، غوث اعظم سبق پڑھا رہے تھے اور ہم سن رہے تھے۔ اچانک ایسا ہوا کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سبق پڑھانا موقوف کیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ رونے لگ گئے، اور جب وجہ پوچھی گئی تو غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ آج میری والدہ دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر! غوث اعظم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میری والدہ کا آج انتقال ہو گیا ہے، لیکن اس کے بعد آپ دوبارہ درس و تدریس کا آغاز کر دیتے ہیں، شروع فرما دیتے ہیں۔ امام ابن شہاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ دن بھی لکھ لیا کہ کس دن غوث اعظم نے ہمیں یہ خبر دی تھی، ہم نے وہ تاریخ بھی لکھ لی اور ہم نے وہ ٹائم بھی لکھ لیا۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آبائی شہر سے ایک جو ہے قافلہ آتا ہے، اور اس قافلے والے سے ہم پوچھتے ہیں کہ کیا فلاں فلاں جو عورت ہے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ ہیں، کیا اس دن، اس تاریخ کو اور اس دن میں ان کا انتقال ہوا تھا؟ تو قافلے والوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ تو ہم نے جان لیا کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سچ فرمایا تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں، ایک تو والدہ کا اثار دیکھیں، علم دین کے لیے آپ نے بھیج دیا اور اللہ کے حوالے کر دیا، جاؤ اللہ کے حوالے اور قیامت کے دن ملاقات ہوگی۔ کیسا جذبہ ہے ایک ماں کا، اور ادھر غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیسا جذبہ ہے کہ علم دین پڑھاتے ہیں، اور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ والدہ کی جدائی برداشت کرتے ہیں، رب کو راضی کرتے ہیں۔ البتہ ایک قول ایسا ملتا ہے کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب علم دین کا حصول کمپلیٹ کر لیا اور تدریس وغیرہ شروع کر دیا آپ نے، تو ایک مرتبہ آپ کی والدہ ماجدہ بغداد معلیٰ تشریف لائی تھی، اور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ آپ نے حج کا سفر بھی اختیار کیا تھا، مناسک حج ادا کیے تھے۔ بہرحال اس پوری اسٹوری سے، اس پورے واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ علم دین کے حصول کے لیے قربانیاں دینی بھی چاہیے اور رب کا شکر بھی ادا کرتے رہنا چاہیے۔ دعا ہے رب کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔